بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی صاحب نے آخری عمر میں فیکٹری لگائی اور 24 گھنٹے فیکٹری میں رہنے لگے اور 16 سے 18 گھنٹے دفتر میں کام کرتے تھے، اور جب بھی تھک جاتے تھے تو فیکٹری کے ہی گیسٹ ہاؤس میں سو جاتے تھے۔ آج یہ تبدیلی سب کے لیے حیران کن تھی۔ 30 برس دنیا داری، کاروبار اور روپے پیسے سے الگ تھلگ رہے تھے، عبادت و ریاضت میں گزارا تھا سارا وقت، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا خوبصورت صلہ بھی دیا تھا۔ وہ صبح 8 بجے اپنی بیٹھک کھول لیتے تھے اور رات گئے تک ان کے گرد لوگوں کا ایک ہجوم رہتا تھا۔ لوگ ان کو پسند کرتے تھے۔ لوگ اپنی اپنی باتیں، اپنی حاجت لے کر ان کے پاس آتے تھے، ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ وہ ان کے لیے مشورے دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ سائل کے مسائل حل بھی فرما دیتا تھا۔ لوگوں کے سامنے بہت ہی نیک اور پرساں انسان تھے، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خوف خدا رکھنے والے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبولیت سے سرفراز کر رکھا تھا۔ لیکن پھر اچانک حاجی صاحب کی زندگی نے پلٹا کھایا۔ وہ ایک دن اپنی گدی سے اٹھے، بیٹھک کا دروازہ بند کیا، سارا سرمایہ لیا اور گارمنٹس کی ایک درمیانے درجے کی فیکٹری لگا لی۔ انہوں نے اس فیکٹری میں 500 سے زیادہ خواتین رکھیں اور خود اپنے ہاتھوں سے یورپی خواتین کے لیے کپڑوں کے ڈیزائن بنانا شروع کر دیے۔ یہ ڈیزائن یورپ کے لیے کپڑوں کے بہت سارے بھجوائے جانے والے ڈیزائن تھے۔ باہر سے آرڈر آتے اور حاجی صاحب نے مال بنانا شروع کر دیا۔ یوں ان کی فیکٹری چل نکلی اور حاجی صاحب دونوں ہاتھوں سے ڈالرز سمیٹنے لگے۔ دنیا میں اس وقت 2-3 کروڑ کپڑے کی فیکٹریاں ہوں گی، لیکن ان 2 کروڑ میں حاجی صاحب جیسا کوئی دوسرا کردار نظر نہیں آئے گا۔ پوری دنیا میں لوگ اس عمر میں تھک ہار کر، کما کر اور اپنی پوری زندگی تگ و دو کے بعد آرام سے بیٹھ کر کھانا پسند کرتے ہیں، اور بعد ازاں روپے پیسے اور اکاؤنٹ سے طائب ہو کر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن حاجی صاحب ان سے بہت مختلف تھے۔ انہوں نے 35 برس کی عمر میں کاروبار چھوڑا، اللہ سے لو لگائی، لیکن جب وہ اللہ کے قریب ہوئے تو انہوں نے اچانک اپنی آباد خانگاہ چھوڑ دی اور مکروہات کے گڑھے میں چھلانگ لگا دی۔ وہ دنیا کی واحد قسم کے بندے تھے جو اللہ تک گئے تھے اور پھر درگاہ سے واپس فیکٹری پر آ گئے تھے۔ کہانی ایک کتے سے شروع ہوئی تھی اور کتے پر ہی ختم ہوئی تھی۔ بات کچھ اس طرح کی ہے۔ حاجی صاحب کی فیکٹری تھی۔ حاجی صاحب صبح صبح ہی چلے جاتے تھے۔ ایک دن وہ فیکٹری پہنچے تو دیکھا ایک درمیانے قد کاٹھ کا کتا گھسیٹ کر ان کے گودام میں داخل ہو رہا ہے۔ حاجی صاحب نے بہت غور کیا تو پتہ چلا کہ کتا شدید زخمی ہے، شاید کسی گاڑی کے نیچے آ گیا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی 3 ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں، اور وہ صرف ایک ٹانگ کے سہارے اپنے جسم کو گھسیٹ کر گودام تک پہنچا رہا تھا۔ حاجی صاحب کو کتے پر بڑا رحم آیا۔ انہوں نے سوچا وہ کتے کو جا کے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، اس کا چیک اپ کرواتے ہیں اور اس کا علاج کرواتے ہیں، تب تک وہ ٹھیک بھی ہو جائے گا تو وہ اسے گلی میں چھوڑ دیں گے۔ حاجی صاحب نے ڈاکٹر سے رابطے کے لیے فون اٹھایا، لیکن نمبر ملانے سے قبل ہی ان کے دل میں ایک عجیب خیال آیا اور حاجی صاحب نے فون واپس رکھ دیا۔ حاجی صاحب نے سوچا کتا تو بہت شدید زخمی ہے، اس کی 3 ٹانگیں بھی ٹوٹ چکی ہیں اور اس کا جبڑا بھی بہت زخمی ہے اور پیٹ پر بھی چوٹ کا نشان ہے، چنانچہ کتا روزی روٹی کا بندوبست تو نہیں کر سکتا ہے۔ سوچا دیکھنا یہ ہے کہ قدرت اس کتے کی خوراک کا بندوبست کیسے کرتی ہے۔ حاجی صاحب نے مشاہدے کا فیصلہ کیا اور چپ چاپ بیٹھ گئے۔ وہ کتا سارا دن گودام میں بے ہوش پڑا رہا۔ شام کو جب اندھیرا پھیلنے لگا تو حاجی صاحب نے دیکھا ان کی فیکٹری کے گیٹ کے نیچے سے ایک دوسرا کتا اندر داخل ہوا۔ کتے کے منہ میں ایک لمبی سی بوٹی تھی۔ کتا چھپتا چھپاتا گودام تک آیا، زخمی کتے کے قریب اس نے پاؤں سے زخمی کتے کو جگایا اور بوٹی اس کے منہ میں دے دی۔ کتے کا جبڑا حرکت نہیں کر پا رہا تھا، چنانچہ اس نے بوٹی واپس اگل دی۔ صحت مند کتے نے بوٹی کو خود چبایا اور اٹھا کر اس کے منہ میں دوبارہ ڈالی تو بوٹی تب جب وہ اچھی طرح سے نرم ہو گئی تھی تو اس نے بوٹی کا لقمہ بنا کر زخمی کتے کو دے دیا اور زخمی کتا بوٹی نگل گیا۔ اس کے بعد
وہ کتا گودام سے باہر گیا، اس نے پانی کے ہوز میں اپنی دم کو گیلا کیا، واپس آیا اور دم کتے کے منہ میں دے دی۔ زخمی کتے نے صحت مند کتے کی دم چوس لی۔ صحت مند کتا اس کارروائی کے بعد واپس چلا گیا۔ پھر یہ سارا ڈرامہ روزانہ ہوتا رہا اور حاجی صاحب سب کچھ دیکھ کر مسکراتے رہتے، اور کتا روز آتا، زخمی کتے کو بوٹی کھلاتا، پانی پلاتا اور چلا جاتا ہے۔ وہ یہ کھیل دیکھتے رہے۔ وہ مہینے میں 30 دن روزے رکھتے اور صبح صادق سے اگلی صبح تک اللہ کے دربار میں کھڑے رہتے۔ اس عرصے میں اللہ انہیں بھی دیتا رہا اور ان کی دعاؤں کی قبولیت بھی، یہاں تک کہ وہ صوفی بابا کے نام سے مشہور ہو گئے اور لوگ ان کے پاؤں کی خاک کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنے لگے۔ لیکن پھر ایک دوسرا واقعہ ہوا۔ صوفی بابا دوبارہ سے حاجی صاحب ہو گئے۔ سردیوں کی ایک نیم گرم سی دوپہر تھی۔ صوفی بابا کی بیٹھک میں درجنوں عقیدت مند بیٹھے تھے۔ صوفی صاحب ان کے ساتھ روحانیت کے رموز پر آرام سے سکون کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ باتوں ہی باتوں میں صوفی صاحب نے کتے کا قصہ چھیڑ دیا اور اس قصے کے آخر میں حاضرین کو بتایا کہ رزق ہمیشہ انسان کا پیچھا کرتا ہے، لیکن ہم بے وقوف انسانوں نے رزق کا پیچھا شروع کر دیا ہے۔ اگر انسان تو قبول کر لے تو رزق انسان تک ضرور پہنچتا ہے، بلکہ اس کتے کی طرح جو زخمی ہوا، دوسرا کتا اس کے حصے کا رزق لے کر اس کے پاس آ گیا۔ میں نے اس کتے سے توکل کرنا سیکھا، میں نے دنیا داری ترک کی اور اللہ کی راہ میں نکل آیا۔ آج یہ ہے کہ میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں۔ ان میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے رزق نہ دیا ہو۔ میں کسی رات بھوکا سویا ہوا ہوں۔ میں ہمیشہ اس کتے کو تھینک یو کہتا رہتا ہوں جس نے مجھے توکل کا سبق سکھایا تھا۔ محفل میں ایک نوجوان پروفیسر بھی بیٹھا تھا۔ اس نے جینز پہن رکھی تھی۔ نوجوان پروفیسر کہکا لگا کر بولا، صوفی بابا، ان دونوں کتوں میں افضل کتا زخمی کتا نہیں تھا، بلکہ وہ کتا تھا جو روز شام کو اس زخمی کتے کے لیے رزق کا وسیلہ بنتا، بوٹی لے کر آتا، اس کو چھپا کر کھلاتا اور اپنی دم سے اس کی پیاس بجھاتا تھا۔ زخمی کتے کے توکل کی بجائے صحت مند کتے کی خدمت، قربانی اور اس کی ایثار پر توجہ دی ہوتی تو آج آپ کی 50 فیکٹریاں نہ ہوتیں۔ صوفی بابا کو یہ ساری بات سن کر پسینہ آ گیا۔ نوجوان پروفیسر بولا، صوفی بابا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہوتا ہے۔ وہ صحت مند کتا اوپر والا ہاتھ تھا، جبکہ زخمی کتا نیچے والا۔ افسوس، آپ نے نیچے والا ہاتھ تو دیکھ لیا، لیکن اوپر والا ہاتھ آپ کو نظر نہیں آیا۔ میرا خیال ہے آپ کا یہ سارا تصوف تو 10,000 نکمے اور بے ہنروں سے بہتر ہوتا۔ نوجوان اٹھا، اس نے سلام کیا اور بیٹھک سے نکل گیا۔ حاجی صاحب نے 2 نفل پڑھے، بیٹھک کو تالا لگایا اور فیکٹری کھول لی۔ اب وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ انسان توکل اور تصوف کی دولت سے آگے بڑھ کر سوچے تو جو اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، تو سب سے پہلے نظر اوپر والے ہاتھ پر ہی جاتی ہے۔ حاجی صاحب کا تصوف اور توکل اور ان کے مشاہدے کی نگاہ اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر انسان دوسری طرف سے سوچنا شروع کر دے جو کہ وہ سوچنا نہیں چاہتا، تو انسانی زندگی کے بہت سارے مسئلے خود بخود حل ہو سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔